نکاح کا سلسلہ کیوں رکھا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ نکاح کی وجہ سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا فرائض ہوتے ہیں، اور نکاح کے موقع پر کیا کچھ ہونا ضروری ہے اور ایسے معاملات ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں بہت اہم ڈیسیژن ہوتا ہے نکاح کا، اور اس بارے میں اگر علم نہ ہو تو بہت سارے معاملات کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں احاطہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ احاطہ ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس میں گنجائش بہت ہے۔ تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ ہمارا خالق ہے، سب سے بڑھ کر جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کیسی فطرت لے کر پیدا ہوا، کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا۔ اس نے انسان کی فطرت بنائی، وہی انسان کے بارے میں ہر طرح کے ڈیسیژنز کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک کا فرمان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو انسان بنیادی طور پر مسلم پیدا ہوا ہے، یعنی فطری طور پر وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے۔ فطری طور پر وہ ایسا پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر کسی چیز کو بھی قبول کرنے والا ہو، لیکن ماحول کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں اور وہ اثرات قبول بھی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ نومولود ہوتا ہے، پھر اس کے بچپن اور لڑکپن کا وقت آتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہر ایج کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے انسان کے اندر کشش رکھی ہے اپوزٹ سیکس کے لیے۔ اب جو چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کے لیے اس نے طریقہ کار بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے جو مناسب ہے۔ جیسا کہ سورہ النحل کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، مجھے آیت بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے جس نے یہ سارا سلسلہ رکھا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے رشتہ نکاح رکھا، جس رشتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل کا سلسلہ چلایا اور انسان کو اس رشتے کی وجہ سے سکون بھی دیا اور زندگی گزارنے کے لیے ایسے اسباب بھی فراہم کیے جس کی وجہ سے انسان کے لیے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا دین اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہ بہقی کی روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے 5486 نمبر پر۔ تو اصل بات یہ کہ نکاح ایک عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے گا۔ یعنی نکاح پاک رہنے کا بہت عمدہ طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز اکسیر نہیں ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا کہ شادی محبت کی موت ہے، یعنی شادی کی وجہ سے انسان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔
ایسے بہت سارے فکرے ہیں جو انسانوں کے ذہن سے بظاہر گزر جاتے ہیں، نظروں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک صورت یہ ہے کہ انسان نکاح کی حقیقت کو سمجھے، اس کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ذہن میں مسکنسیپشنز رہیں اور ان مسکنسیپشنز کے ساتھ نکاح ہو تو نکاح کو نبھانا مشکل ہو جائے، اور اگر نکاح نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی زندگی دوپہر ہو جائے. اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے. غیر شادی شدہ جوڑوں کا اکٹھا رہنا اتنا پاپولر ہو گیا کہ صرف فرانس میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، 30 years ago، کہ 12 ملین جوڑے ہیں، ان میں سے 1 ملین جوڑے، 1 ملین کا مطلب سمجھتے ہیں نا، 1 ملین غیر شادی شدہ جوڑے رہتے ہیں. 1 ملین بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اب اس سے بہت زیادہ بڑھ چکی. انڈیا اس کی لپیٹ میں برے طریقے سے آ چکا، دنیا کے کثیر ممالک اس کی لپیٹ میں. کیا آپ جانتے ہیں نکاح کے بعد ایک تعلق کے ساتھ ہسبینڈ وائف کا اکٹھے رہنا اور بغیر تعلق کا کسی لڑکے اور لڑکی کا اکٹھے رہنے میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ میں سے کو بتائے گا کیا فرق ہے؟ اگر یہ صرف اکٹھے رہنا ہے تو بغیر نکاح کے اگر رہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نکاح کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، حرام کام تو ہے اس کی زندگی پر بھی. کی وجہ اچھا جی، کوئی اور بتائے گا؟ ٹوگیدر وداؤٹ میرج یعنی نکاح کے بغیر اکٹھے رہنا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور؟ جی آپ کہتے ہیں انسان جی ٹھیک ہے، اولاد جو ہے اس کے اوپر بھی فرق آتا ہے، اس کے بارے میں اس کی ذمہ داریاں، جو مرد ہے نا اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ بیوی کی، یعنی بیوی تو وہ نہیں ہوتی لیکن بہرحال جس عورت کے ساتھ وہ رہتا ہے اس کی ذمہ داری بھی مرد نہیں لیتا، اور بچے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا، حتیٰ کہ بچے کو اس کا نام بھی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی دے بھی دے تو ظاہر ہے کہ بغیر نکاح کے ہے، تو ایسے بچے کی سوسائٹی میں کیا ویلیو ہوتی ہے؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ جی نکاح کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. جی آپ بتائیے. اچھا، فطرت کے خلاف عمل ہے اور عزت میں حرف آتا ہے. یہ جو نکاح کے بغیر دوستیاں ہیں، دراصل یہ بھی تو ٹوگیدر وداؤٹ میرج ہے نا، چاہے کسی کی صرف چیٹ ہو رہی ہے، چاہے کسی کی صرف کال ہو رہی ہے، چاہے کسی کے درمیان تعلق جب اس سے تھوڑا آگے نوعیت کا ہو یا بہت آگے بڑھ کر ہو، بات تو یہ ہے نا ٹوگیدر تو ہے نا، ایک باہمی تعلق تو ہے نا. تو وداؤٹ میرج کسی قسم کا تعلق رکھنا بھی انسان کے اوپر اثر انداز تو ہوتا ہے نا. نہ انسان کی سوچ پاک رہتی ہے، نہ اس کی نگاہ پاک رہتی ہے، نہ اس کا قلب پاک رہتا ہے، نہ یعنی یہ اکٹھے رہنا کسی نوعیت کا نفع دے سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام جو رسپانسبلٹی جوڑے پر عائد کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے، ان رسپانسبلٹیز کو کوئی فلفل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بعض لوگ سال بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بعض 2 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، بعض 10 سال کے بعد جدا ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح کے بعد طلاق کا سلسلہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد امکانات بڑھ جاتے ہیں اکٹھے رہنے کے. جیسے کسی نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے ان کے درمیان طلاق ہونی مشکل ہو گئی ہے.
یعنی ہر آنے والے بچے کی وجہ سے یہ بانڈنگ اور زیادہ سٹرونگ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بانڈنگ جو نکاح کی وجہ سے آپس میں ترتیب پاتی ہے الحمدللہ۔ اصل میں دنیا میں ہوا یہ کہ طلاق کے عمل کو مشکل بنانے کے لیے ایسے قوانین وضع کیے گئے جس کی وجہ سے لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، کہ اس میں طلاق کو روکنے کے لیے ایسی ذمہ داریاں مرد پر عائد کر دی گئیں جس کی وجہ سے مرد شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر عورت جب محسوس کرتی ہے کہ اس کی فطری ضروریات ہیں اور یہ ہے کہ آپس کا تعلق بھی ناگزیر ہے، مرد تعلق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میں پھر ٹوگیدر وداؤٹ میرج کا رواج زیادہ ہو گیا۔ دنیا کے ملکوں میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، فرانس میں اس وقت غیر شادی شدہ جوڑوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی عورتوں میں نکاح کی شرط تیزی سے کم ہو رہی ہے، عورت نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نکاح کی تعداد میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ امریکی عورتیں شادی اور روزگار میں ٹکراؤ فیل کرتی ہیں، اور شادی شدہ زندگی کے ساتھ کام کرنا انہیں مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میاں بیوی کی صورت میں اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں اور باقاعدہ نکاح کے بغیر عملی طور پر کچھ عرصے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نیچرلی یہ جو باہمی ہمانگی ہے، باہمی تعلق ہے، اگر اس کے لیے کوئی ذمہ داری عائد نہ کی جائے تو یہ رشتہ، یہ تعلق بوجھ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہی تعلق جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مضبوط تعلق تھا، وہی تعلق ان کے لیے بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس عہد و پیمان ہے، اور یہ عہد و پیمان شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور اس عہد و پیمان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کی جاتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ ایک یہ بھی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شوہر اور بیوی اس محبت کو دراصل اپنی کارگزاری سمجھتے ہیں کہ یہ باہمی محبت ہماری وجہ سے، ہم اس رشتے کو ویلیو کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رشتے کو ویلیو کرنے کی وجہ سے بہرحال رشتے کو نبھانے میں ہیلپ تو ملتی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ یہ باہمی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یعنی رحمان کے بندے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی اس رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کرے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو آپ دیتے تھے، وہ انتخاب اتنی گہری ہم 3 آیات پڑھتے تھے۔ آل عمران کی آیت نمبر 102، یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن جنہوں نے باہمی مودت اور رحمت عطا کی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
من अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं। गौर फिक्र करने वाले को पता चलता है कि ये रिश्ता सुकून के लिए है, वो सुकून जो टुगेदर विदाउट मैरिज में नहीं होता। वो सुकून निकाह की वजह से अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। और ये जो फरमाया ना वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत यानी वो मोहब्बत जो ड्यू टू सेक्स होती है, जवानी की मोहब्बत, व रहमा और रहमत पैदा की है, यानी बेगर्ज मोहब्बत। बुढ़ापे की जो मोहब्बत है, एक दूसरे की केयर है, एक दूसरे के लिए ज्यादा फिक्रमंदी होती है, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, मवद्दत और रहमत। तो अल्लाह का साइन है रिश्ता निकाह। वमिन आयाती ही, क्या आप तसव्वुर करते हैं रिश्ता निकाह अल्लाह के साइंस में से है, अल्लाह की निशानी है। क्या वो इंसान जो अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, उसकी पैदाइश के मौके पर आधा वो बाप के पेट में था, यानी पैदाइश से पहले जब उसकी पैदाइश का आगाज होता है आधा माँ के पेट में, फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए वो तरीकाकार रखा जिसकी वजह से पैदाइश का आगाज होता है। जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो भरपूर इंसान होता है, बेशक वो छोटा होता है। फिर वो पालने पोसने के बाद जब बड़ा होता है, अल्लाह ताला उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए भरपूर जवान कर देते हैं, तो एक ज़रूरत जन्म लेती है। वो जब पहली बार स्कूल गया था तो पूरा इंसान था, जब उसने प्राइमरी क्लासेस पास की तब भी वो पूरा इंसान था, जब उसने हाई स्कूल क्लियर किया तब भी वो पूरा इंसान था, जब उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, जो भी उसने तालीम हासिल की, अब जवान हो गया, अब वो रोजगार कमाने के काबिल हो गया, लेकिन अब वो खलासा महसूस करता है, अपने आप को पूरा महसूस नहीं करता। लड़की कहीं और पैदा होती है, लड़का कहीं और पैदा होता है, दोनों भरपूर इंसान है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की तकमील के लिए साथी चाहिए। और अल्लाह पाक ने इसको अपनी निशानी करार दिया है कि देखो वो कौन है जिसने ये जरूरत पैदा कर दी। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से है, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, किसने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। यानी ये रिश्ता तो सुकून का है। आप जब भी जाओ, यानी औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के सामने सुकून के तौर पर पेश किया है कि तुम जहान से भिड़कर आओ, तुम कमाकर आते हो सारी दुनिया से, यानी अपने मामलात तय करके आते हो, तुम थक जाते हो, तुम्हारे लिए सुकून का मकाम तुम्हारा घर है और तुम्हारी बीवी, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। और देखो इस सुकून के लिए वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, इस सुकून के लिए उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा कर दी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो गौर फिक्र करते हैं, उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। तो गौर फिक्र करने वालों के लिए बहुत मकामात। सोचें कि अल्लाह पाक ने रिश्ता रखा है तो रिश्ते की जरूरत इंसानों के अंदर रखी है, और जरूरत रखी है तो उसकी तकमील के असबाब भी पैदा किए हैं, और जैसे उसकी तकमील बेहतरीन अंदाज में हो सकती है वही तरीकाकार इंसानों को बताया है कि तुम्हारे लिए सुकून का सबब निकाह है, रिश्ता निकाह है। और निकाह करना, जोड़े की सूरत में रहना इंसानों की जरूरत है। और इसी तरह से उसने फरमाया सूरह अल आराफ की आयत नंबर 189 में, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, वो अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा को पैदा किया था। यानी सोचो तो सही, जोड़े बने कहां से थे, एक से जोड़ा वजूद में आया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसके पास सुकून हासिल करे। तो निकाह के बारे में ये बात अपने जहन में रखिए, निकाह सुकून का बायस है, निकाह के बगैर सुकून नहीं मिल सकता। हजरत अनस से रिवायत है,
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء، مجھے دنیا کی سب چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ نسائی کی 3391 نمبر روایت ہے۔ تو یہ نکاح بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رکھا ہے، تو انسان کے اندر بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ نکاح کی جو ضرورت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا، اس ضرورت کی وجہ سے وہ بے سکون ہوتا ہے، اس کو تلاش لگ جاتی ہے، اس کے اندر چاہت ابھرتی ہے۔ اور جیسے اللہ پاک نے انسان کو حلال کھانے کا حکم دیا، پاک کھانے کا حکم دیا، اسی طرح سے اس تعلق میں بھی حلال اور پاک کا حکم دیا ہے، حلال اور پاک، کیونکہ اس کے بغیر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ ان لوگوں کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہیں جس جوڑے میں سے ایک پاک فرد ہے اور دوسرا ناپاک ہے، اتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے ان کی۔ جیسے ماں باپ جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، جب صرف دولت کو دیکھا جاتا ہے، جب صرف حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، جب صرف کسی کی بیوٹی کو دیکھا جاتا ہے، تو کیسے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ساری زندگی گویا جہنمی بن جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس مرد کو عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی عادت ہے تو وہ ایک پر کیسے اکتفا کرے گا؟ وہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرف بھاگے گا۔ جب وہ بھاگے گا تو اگر بیوی پاک دامن ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اگر بیوی بھی پاک نہیں ہے تو شوہر کہیں اور جا رہا ہے، بیوی کہیں اور جا رہی ہے، تو پھر آپس کے تعلق میں تو سکون نہیں رہے گا۔ سکون پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ یہ رشتہ پاکیزگی کے لیے ہے، پاک رہنے کے لیے۔ اس لیے اس رشتے کو طے کرتے ہوئے پاکیزگی کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہم آگے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ رشتہ نکاح کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے انبیاء کی سنت ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 ہے۔ ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، یعنی پاک باز انسانوں میں سب سے جو ہائی رینک کے لوگ ہیں انبیاء، اللہ پاک نے انہیں بھی ازدواجی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا، انہوں نے بھی پاک زندگی بسر کی، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کی بھی بیویاں تھیں۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولادیں بھی دیں۔ یہ ترمذی کی 1083 نمبر روایت ہے۔ اور نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی کی ترغیب دی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1846 نمبر پر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ ہے، جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت، اپنا طریقہ قرار دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جو اس طریقے پہ عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دین سے کیا تعلق ہے، جو جان بوجھ کر نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کا رشتہ نہیں ہوتا انہیں سیلف کنٹرول کے لیے پاک رہنے کا طریقہ کار بتایا، روزے رکھا کریں۔ حقیقت یہ ہے یہ بہت بڑی تعلیم، بہت بڑا احسان ہے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ 3 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھنے آئے کہ آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اور عثمان بن مظعون، یہ 3 صحابہ کرام تھے
جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا، یعنی عبادت کو کافی نہ سمجھا، اور کہا کہ ہمارا رسول اللہ سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج سے تمام رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آپ تشریف لائے اور ان سے کہا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تصدیق کی۔ کتنا پیارا طریقہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیا کرتے تھے، بغیر تحقیق کے کسی پر برستے نہیں تھے، کسی کی گوش مالی بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا سن لو اللہ کی قسم، رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ میرے سے نہیں ہے، یعنی اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ بخاری کی 5063 نمبر روایت۔ تو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے نا۔ کیا اس حدیث کے پڑھنے کے بعد بھی یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ اس سنت کا درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ شادیاں کیا کرو، نکاح کیا کرو، تو آپ جانتے ہیں فقہ کا اصول ہے الامر یفید الوجوب، امر جو ہے نا، حکم، وہ اللہ کا اس کے رسول کو واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے، امر ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، اور اس سنت پر عمل کر کے انسان اس طریقے کو اپناتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کو چھوڑ کر نبی کے طریقے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے ہمیں دوسری اہم بات پتہ چلتی ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی سنت کو چھوڑ کر دراصل سنت کے انکار کا مرتکب ہوا ہے، کہ اس نے سنت کا انکار کیا ہے۔ تو سنت کو چھوڑنا یعنی آپ کے حکم کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے تو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے رشتے اچانک ہی طے ہو جائیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ساری زندگی سبب ہی نہیں بن پاتا، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر ارادتاً نکاح سے رکنا درست نہیں ہے۔ تو جو امر ہے وہ واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت پر چاہو تو عمل کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ نبی کا راستہ چھوڑ کر کس جنت کی تلاش میں ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، یعنی آپ نے جب نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، بعض صورتیں استثنائی بھی ہوتی ہیں، جیسے فرض کریں کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے، یا اسی طرح سے یعنی کوئی ایسا فرد ہے جس کو مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو وہ تو مستثنا ہو جاتا ہے اس سے۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں سیدنا عباس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے کہا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ بخاری کی 5069 نمبر روایت ہے۔ نکاح کرنا دراصل زنا کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ ایک ضرورت انسان کے اندر ہے، جب انسان اس کو جائز طریقے سے پورا نہیں کرتا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہ آئے۔ تو جب خیال آئے گا، جب ایک اندر سے نیڈ اراؤز ہو رہی ہے، تو اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ اختیار نہیں کریں گے تو ناجائز اختیار کیا جائے گا۔ اس وجہ سے نکاح کا راستہ سیف ہے، پاک ہے، حلال ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، نبیوں کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ نکاح ہی ہے جو محبت اور الفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ نکاح کرنے سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی 1847 نمبر روایت۔ پھر نکاح کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، نکاح مالی وسعت کا سبب بنتا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 32 میں ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،
اور تم میں سے جو بے نکاح ہو ان کے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہو ان کے بھی، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کمانے والا ہے، کوئی کسی کی سیلری ہے، تو سم ٹائمز کسی کی ٹھیک ٹھاک سیلری ہوتی ہے جس میں 8-8 10-10 افراد گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اکیلے میرے لیے کافی ہے، اپنے ساتھ یعنی اپنے پارٹنر کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتا کہ جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو پھر نکاح کر لوں گا، میں اس قابل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے وضاحت کی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، تو اللہ کا فضل ہوگا تو غنی ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اور نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ مسلم کی 3649 نمبر روایت۔ حضرت صوبان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا ہم کون سا مال حاصل کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں یہ مسئلہ معلوم کر کے میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ کیا حضرت عمر خود جواب نہیں دے سکتے تھے؟ یہ بہت گہری بات ہے، گہرا طرز عمل۔ ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے دین ہی بدل جائے۔ کوئی شخص جواب دے گا اپنی عقل کے توسط سے۔ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ خیر انہوں نے اونٹ کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ صوبان فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ صحابہ کرام بھی کس قدر شوق رکھتے تھے اور ان کے اندر کتنی کیوریوسٹی تھی نا، حق کی تلاش کتنی زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو۔ آپ کو کس مال کی طلب ہے؟ کتنی عام بات ہے نا، شکر کرنے والا دل بہت بڑا مال ہے، اور ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ یہ ابن ماجہ کی 1856 نمبر روایت۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک عورت، نیک بیوی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ انسان کے حق میں سب سے زیادہ جو چیز نفع مند ہے وہ نیک اور صالح بیوی، کیونکہ اس کا سارا بوجھ ہی بٹا دیتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، اور اس کے رشتے نبھانے میں اور اس کے دوسرے معاملات نبھانے میں اس کی مدد کرتی ہے اور اس کو سکون پہم پہنچاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں اولاد آدم کی خوش بختی سے ہیں، اور اولاد آدم کی خوش بختی کی چیزیں یہ ہیں صالح بیوی، صالح رہائش یعنی اچھی رہائش، اور صالح سواری یعنی اچھی سواری، یعنی گھر بھی ہو، سواری بھی ہو اور بیوی بھی ہو۔ یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ سید ترغیب کی روایت ہے 1914 نمبر۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایسی بیوی کہ جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو، سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں اس سے مخلص رہے، یعنی خیانت نہ کرے۔ آپ اس حدیث کے حوالے سے دیکھیے کتنی خاص باتیں ہیں کہ جب شوہر حکم دے تو اس کی تعمیل کرے۔ شوہر بیوی کے درمیان محبت بھرا جو تعلق ہے وہاں پر حاکمیت کی بات نہیں ہوتی۔ اس تعلق میں خوشی سے بیوی بھی اپنے کام کرتی ہے اور مرد بھی سب کچھ لا کے اس کے سامنے رکھ دیتا، اور وہاں بھی محبت سے زندگی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے خوش کر دے، یعنی اپنے شوہر کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، سجے بنے بھی، یعنی اپنے آپ کو سجائے بنائے سنوارے، زینت اختیار کرے اور شوہر کی پسند کا خیال رکھے اور اس کے دل کو خوش کر دے۔ اب دیکھیں نظر ڈالنے پر کسی کو خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کوئی نظر ڈالے تو بیوی دل کے اندر اتر جائے۔ تو ظاہر ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، بیوی کا اچھا طرز عمل بھی اور بیوی کا بننا سنورنا بھی، اور پھر یہ کہ اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، یعنی یہ بانڈنگ کتنی سٹرونگ ہے نا، ہمہ وقتی ایک دوسرے کا خیال ہے۔ اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو تو اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں مخلص رہے، یعنی اپنی عزت کا بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔
اور میں اس موقع پر ضرور آپ کے سامنے مثال دینا چاہتی ہوں ایک تابعی فروخ کی، کہ جب وہ اپنے گھر سے کسی تجارتی سفر کے لیے یا کسی کام سے نکلے تو اپنی بیوی کو کافی مال حفاظت کے لیے رکھنے کے لیے دے گئے. ان کی بیوی حاملہ تھی، پیچھے بچہ پیدا ہوا. اس بچے کو انہوں نے بہت عمدہ تعلیم دلوائی، یعنی انہیں قرآن اور حدیث کا علم سکھایا. پھر یوں ہوا کہ 27 سال گزر گئے، بچہ 27 سال کا ہو گیا اور شوہر واپس نہیں آئے. جس دن شوہر واپس آئے، گھر کے دروازے پر دستک دی، بیٹا سامنے آیا، پہچانتے نہیں تھے. غصے میں آ گئے کہ میرے گھر میں کوئی اجنبی نوجوان کیسے ہے. بیٹے نے کہا آپ تشریف لائے ہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، تم کون ہو؟ تو بیٹے نے کہا یہ میرا گھر ہے، گھر تو میرا ہے یہ. اس جھگڑے میں بیوی کو پتا چلا، بہت خفا بھی ہوئے یعنی اس موقع پر، اور چلے بھی گئے. وہاں سے جب بیوی کے پاس گئے، بیوی نے پہچان لیا. بیٹا اس وقت گھر پہ نہیں تھا. بیوی نے حال چل پوچھا، خدمت کی. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس اشرفیاں رکھوا کر گیا تھا، کافی رقم تھی، وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ صبح بتاؤں گی. پھر اگلی صبح ہوئی، فجر کی نماز کے وقت جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد وہاں درس ہوتا ہے تو وہ درس بھی سن کے آنا. وہ درس سننے کے لیے رکے. جس نوجوان کو دیکھا دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی، ہوک اٹھی. آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور وہ عمل جو فرد انجام دے رہا ہو اس کے ساتھ بھی انسان پھر یعنی محبت بھی کرنے لگتا ہے اور حسرت بھی محسوس ہوتی ہے. خاص طور پر ایسے وقت میں جیسے فروخ کا حال تھا کہ 27 برسوں کے بعد دل میں آیا ہوگا کہ میرا بھی بیٹا ہوتا تو اس کی عمر برابر ہوتا. وہاں سے جب گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ مال کہاں ہے. بیوی نے پوچھا کہ آپ کیا سن کے آئے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ آج بہت ہی عمدہ تعلیم دی کسی شخص نے، کسی لڑکے نے، نوجوان تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یعنی آپ اس سے مطمئن ہو، کیسا ہے وہ؟ بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کا مال اچھی تجارت میں لگا دیا. شوہر نے پوچھا وہ کیا تجارت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ان اشرفیوں سے آپ کے بچے کو تعلیم دی اور جس سے تم درس سن کے آ رہے وہ تمہارا بیٹا ہے. اس وقت فروخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ تم نے بہت نفع کا سودا کیا. ہاں، اسلام یہ چاہتا ہے اسی طرح سے بیویاں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، کہ وہ عمدہ طریقے سے خرچ کرنے کا ڈیسیژن بھی کریں اور اولاد کی تربیت کے لیے عمدہ طریقے سے مال لگائیں. ہمارے یہاں اولاد کی تربیت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اولاد پر خوب جی بھر کے خرچ کیا جائے. ان کا دل چاہتا ہے کہ آج یہ کھائیں، ایک کا ایک چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے، دوسرے کا دوسری چیز کو، ڈیلیوریاں کراؤ، کسی جگہ لے جاؤ، ان کو مالز میں جاؤ، شاپنگ کراؤ، ان کی مرضی کی چیزیں انہیں خرید کے دو. کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. یہ شوہر کے مال میں خیانت ہے، اخلاص نہیں ہے. یہ ضمناً میں نے اس وجہ سے سامنے رکھ دیا کہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کس قسم کی ذمہ داریاں عورت پر عائد کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی ساری پونجی اور فائدہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر فائدے اور مالیت کی چیز نیک بخت عورت ہے. یعنی جس کو نیک بخت خوش اخلاق عورت ملے اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. نسائی کی 3234 نمبر روایت. پھر نکاح عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی. رسول اللہ نے ہم سے فرمایا یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوانان، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کے لیے مالی حیثیت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھنے والا، امیجن کریں کہ نکاح کا فائدہ، نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے. اور جو کوئی غربت کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا. یہ بخاری کی 5066 نمبر روایت. نکاح اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے،
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک پر ضروری اور ایک حق ٹھہرایا ہے. ایک تو مکاتب ہے، یعنی وہ مکاتب جس کا ارادہ کتابت کرنے کا ہو. دوسرا نکاح کرنے والا اس ارادے سے کہ گناہ سے بچے اور پاک دامن رہے. اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. سنن نسائی کی روایت ہے 3220 نمبر پر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم ٹھہرایا ہے، ان میں سے ایک گناہ سے بچنے کی وجہ سے نکاح کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اور جس کام کی وجہ سے اللہ کی مدد انسان کو نصیب ہو وہ کام کر لینا چاہیے. تو نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور انشاءاللہ آئندہ ہم جب دیکھیں گے تو نکاح میں آسانیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے والی ہیں، کیونکہ نکاح امپورٹنٹ ہے لیکن نکاح کے بعد کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا اصل موضوع یہی ہے کہ ہم نکاح کے بعد ایک سکون والی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سیکھیں. اور یہ اصل میں ذہن سازی ہے، مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے اس کے مطابق کام کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ جی نکاح کرنے کے لیے دیکھیں ایک ہے اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم. کتنے لوگ نکاح کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو اللہ سے دعا کر لیں. دیکھیں آپ ارادہ کریں گے اس ارادے پر ثواب ہے. اگر آپ ارادہ کریں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی نا انشاءاللہ. جو ارادہ ہی نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ ایسی جھجک کو آپ حیا کا نام دیں جو ناپسندیدہ ہے. ایک مسلمان لڑکی کانفیڈنٹ ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں مشرقی لڑکی کا کانسیپٹ ہے نا وہ مسلمان نہیں ہونے دیتا. کوئی مسلمان لڑکی ان معاملات پہ نہیں جھجکتی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے دیں. اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو نکاح کرنا ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.